بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے ایک پریگننٹ لڑکی کی بارے میں کہ جس لڑکی کو قبر میں دفنایا گیا اور پھر جو ہوا یہ جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ناظرین کرام، اس سبق آموز واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ اسد نام کا ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گروہ سے تھا جو چوری کیا کرتا تھا۔ چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جایا کرتے تھے تاکہ پولیس ہمیں پکڑ نہ لے۔ ایک مرتبہ رات میں کسی بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فوراً سے فرار ہو گئے۔ میرے ساتھی تو فرار ہو چکے تھے لیکن میں پولیس کی نظروں میں آ گیا اور پولیس میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا الگ الگ راستے بدلتا رہا اور آخرکار پولیس کی نظروں سے بچنے کے کامیاب ہو گیا۔ پھر میں ایک بس میں بیٹھ گیا اور دور کہیں جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ایک قبرستان تھا تو میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج رات قبرستان میں گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں بہت سخت جان اور مضبوط دل کا مالک تھا۔ کبھی بھی میری حالت ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی ایک رات ہوئی تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں جان کے لالے پڑ جائے۔ میں برا نہیں تھا، بس برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر میں برا بن گیا تھا۔ میں قبرستان میں ایک قبر کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ میرے پاس ایک شال تھی جو کافی موٹی تھی۔ شال اپنے اوپر طے کر کے میں نے سونے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارو، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ آوازیں سن کر جیسے میری روح کانپ گئی۔ میں نے چادر اپنے سر سے ہٹائی اور دیکھنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے تقریباً 4 سے 5 لڑکے تھے جو لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ہم بھائیوں کی عزت تو نے خاک میں ملا دی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو خالہ کے گھر پر ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ تو حرام اور ناجائز بچے کو پیدا کرنے کے لیے گھوم رہی ہے۔ ایک لڑکے نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی 4 قبر کھودنے میں مشغول تھے۔ قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیران ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک لڑکا بولا، جلدی کرو کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو قبر کے اندر دفن کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی کو قبر میں زندہ دفن کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا، اس قبر کے قریب گیا اور جلد بازی میں وہ لوگ کدال وہیں پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو کھودنا شروع کیا کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ میں پوری کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو قبر سے زندہ باہر نکال لوں۔ جب اس لڑکی کی چیخ کی آواز قبر کے اندر سے مجھے سنائی دے رہی تھی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ جلدی سے قبر کو کھود سکوں، اور کوئی نیک انسان نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا۔ لیکن میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو زندہ دفن ہونے والی لڑکی کو نکالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ میرے خیال سے کوئی بھی انسان اتنا بے زمین نہیں ہو سکتا جتنا اس لڑکی کے بھائی تھے۔ کسی کو زندہ قبر میں دفن کرنا یہ بھلا کہاں کی انسانیت تھی۔ میں قبر کو کھود رہا تھا اور میں نے قبر میں ایک سوراخ بھی کر دیا تھا تاکہ لڑکی کو آکسیجن آسانی سے پہنچتا رہے۔ لیکن اچانک اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ آئی، مجھے مایوس ہونے لگی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک سے قبر کے اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو گیا، بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے؟ قبر کے اندر تو ایک لڑکی تھی، اور پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کے کرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی لڑکی اب تک زندہ تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اور جو بھی تھا مگر مجھے قبر کھودنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت جمع کی۔
لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ قبر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ لڑکی نڈھال سے قبر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی لمحہ بھی نہ لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے باہر نکالا۔ میری جو شال تھی میں نے اس لڑکی کے جسم پر ڈال دی اور لڑکی کو ڈھانپ لیا، اور وہ تکلیف میں تھی اور یہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ اچانک ہائی وے پر مجھے ایک وین آتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے وین کو روکنے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن اتنی رات میں بھی وہ لوگ رک گئے۔ لیکن وہ خوفزدہ تھے اور میں نے انہیں کہا کہ میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبر ہی میں میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا۔ تصدیق کرنے کے لیے وہاں لوگ میرے سامنے آئے اور اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو اسپتال لے گئے۔ بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں لڑکی کو اس جگہ لے آیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی اور بتایا کہ میرا نام ہنا ہے اور میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آ رہی تھی اور ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا۔ اس نے مجھے خط دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے بہت محبت کرتا ہے اور اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے مجھے شاہد ورغلانا شروع کر دیا تھا اور ایک کمزور لمحے کی ضد میں آ کر میں نے اس کا موبائل پر کال کر دی اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا اور پھر بات ملاقاتوں تک پہنچی۔ میرے 5 بھائی تھے اور وہ جب کام سے باہر جاتے تھے اور میں اسے گھر بلا لیتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ کر دیا جو ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائیں، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیکن پانی سر سے بہت اوپر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب حمل جایا نہیں جا سکتا ورنہ لڑکی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دو۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ بچہ تو نہ جانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں اور مجھ سے جیسی بد کردار لڑکی سے وہ کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا، اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کے بارے میں پتہ بھی چل گیا تو تم جان سے جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں نے کہا، یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے؟ ہم دن کو کام پر چلے جاتے ہیں، پیچھے سے گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا، یہ بیمار ہے، تم لوگ شادی کر لو اگر تمہیں گھر میں کام کرنے والی چاہیے تو۔ نہ جانے میری خالہ نے کیسے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اپنے گھر آ گئی۔ خالہ کے گھر میں ان کی بیٹی اور ایک بیٹا رہا کرتا تھا۔ انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑے۔ میں نے حمل کے 9 ماہ وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو اس دن میرے بھائی میرے خالہ کے گھر پہنچے۔ انہیں نہ جانے یہ بات کیسے معلوم ہو گئی، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے گئے اور پھر وہاں سے رات کو قبرستان لے آئے اور مجھے زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب وہ مجھے قبر کے اندر دفن کر رہے تھے تو میرا دم گھٹنے لگا اور میں چلانے لگی، اور جب میں نے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی اور میں تکلیف میں رو رہی تھی اور کرا رہی تھی، ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمل کا درد بھی شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور آئندہ میں کبھی گناہ نہ کروں، میرے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ میں نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، تہجد ادا کی ہے اور میں گمراہ ہو گئی، اور اب میرے رب مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے، میں ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر میری کوئی نیکی تجھے کبھی پسند آئی ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ مجھے آدھی رات کو قبرستان میں کوئی بھی نہیں بچائے گا، لیکن اس وقت اللہ کو میں نے دل سے پکارا تھا اور میرا یقین کامل تھا۔ ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تم آگے اور تم نے پوری کوشش کی اور میرے لیے ہوا کا رستہ کھول دیا تھا۔
ایک پل کو مجھے ایسا لگا کہ شاہد میرے بھائی واپس آ گئے اور مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کے سوا قبرستان میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور آخری سانسوں کو پورا کرنے کے بعد اپنی قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس انوکھے بچے کی زندگی کی ابتدا ہی انوکھی تھی، جس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اب میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی، اور میں اپنے تمام گناہوں میں سچی توبہ کر چکی ہوں۔ ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، گناہ میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں کوئی بھی نہیں بھولتا۔ میں تہجد گزار لڑکی تھی، خوب عبادت کیا کرتی تھی، لیکن میں بہک گئی، اپنے رب کو بھول بیٹھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح، اللہ نے کس طریقے سے میری مدد کی، اور آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کر بیٹھی تھی، اس شخص کی خاطر جو بد کردار کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بہت ہی عبرتناک تھا۔ میں بھی اس واقعے کا حصہ تھا۔ اسی وقت میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کر لی، اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس لڑکی سے شادی کا فیصلہ صرف میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔